چیئرمین صاحب آج سے نہیں بلکہ 20-25 سال سے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں اور الحمدللہ آصف صاحب آپ کی کوشش اور محنتوں سے اتنا تو ہو گیا ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ 98% جو ہے جو گو کشی کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور 2% جو ہے باقی ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے ختم کر دیا جائے. سوامی دھرم دیو جی اور دوسرے جو ہے پجاری جیوں کے اور جو ذمہ دار ہیں کہ آج یہ دن ہمیں نصیب ہوا ہے. حالانکہ میوات میں پہلے سے ہی محبت اور بھائی چارہ تھا اور کبھی یہ ختم نہیں ہوا. وہ جو حادثہ ہوا اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوا. میوات میں تو اس وقت بھی ہر سمجھدار آدمی کے دل میں دکھ اور جو ہے ایک پیڑا تھی اور ایک دکھ تھا کہ کس طریقے سے یہ آپس کا جو ہے آپس میں جو دکھ ہے وہ کیسے ختم کیا جائے. لیکن آج وہ دن آیا کہ سوامی جی نے یہاں پیش قدمی کر کر اور جو ہے ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک دوسرے کو عزت بخشی, ایک دوسرے کے ساتھ جڑا اور ملا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آئندہ کی بات ایسی ہے کہ یہ جو چل رہا ہے, ابھی مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین صاحب آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کو سمجھایا جائے. میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, بچوں کو ورگلانے والے ہم ہیں. اگر ہم سمجھ جائیں تو بچے خود بخود سمجھ جائیں گے. آج جو ہے ہم دھرم گرو ہم جو ہے دھرم کو ہی دوسری طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ دھرم ایک دوسرے کو مٹانے کا نام ہے. نہیں, دھرم تو ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو. میں سوامی ادھکشدانند مہاراج جو پوری کے شنکراچاریہ جی تھے ان سے ملا. انہوں نے کہا کہ ہندو سناتن دھرم ایک ایسا دھرم ہے کہ اس کو آدمی اپنی طرف سے تیار نہیں کر سکتا, بلکہ کتابوں میں لکھا ہے اور اس کو دیکھ کر. اور ہم نے دیکھا بھی جو دھارمک آدمی ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا سمان کرتا ہے, آدر کرتا ہے, عزت کرتا ہے. اگر آج جو یہ جھگڑے, یہ فتنے, یہ فساد جو ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دھارمک لوگوں کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے دھرم کا پرچار صحیح معنی سے نہ کر سکے, دھرم کو صحیح اعتبار سے ہم نہ سمجھا سکے, ہم جو ہے یہ نہ بتا سکے کہ یہ دھرم جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ تمام کا تمام جیو جنتو, انسان ہو, جنات ہو, سانپ ہو, بچھو, یہ سب کے سب جتنے بھی جیو جنتو ہیں یہ سب اللہ کے کنبہ ہے, اللہ کا کنبہ ہے. اور یہی جو ہے یعنی کہ سناتن دھرم والے کہتے ہیں کہ سب کا سب اللہ کا کنبہ ہے. اور جس طریقے سے اپنے کنبے سے آپ محبت کرتے ہو, ہم محبت کرتے ہیں, ایسے ہی اللہ بھی اپنے کنبے سے, بھگوان بھی, ایشور بھی اپنے کنبے سے محبت کرتا ہے. اب کوئی آدمی صرف دھرم کے نام پر کہ یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, یہ نہیں, ہندو مسلمان الگ چیز ہے, لیکن پیدا کرنے والا اور خالق جو سب کا رب ہے وہ ایک ہے. اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے گا, کوئی کسی کو دکھ پہنچائے گا, تو سمجھو کہ وہ خدا کا دشمن ہے, وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا. اس لیے میں سوامی دھرم دیو جی سے یہ آگرہ کرتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے آج یہ موقع ہمیں فراہم کیا محبت اور بھائی چارے کا, اسی طریقے سے آپ جو ہے ہم دھرم گرو ہندو, مسلم, سکھ, عیسائیوں کی جو ہے مہینے میں 6 مہینے میں میٹنگ لے کر ہم جو ہے لوگوں کو دھرم کی صحیح پوزیشن سمجھائیں اور بتائیں. اور دھرم کو, یہ ہندوستان ایسا ملک ہے, یہ ایسا ملک ہے کہ جس میں جو ہے دھارمک لوگ ہیں. اگر میں تفصیل میں جاؤں تو وقت کی بہت قلت ہے. قدرت نے بھی اسی ملک کو چنا ہے, قدرت نے بھی اسی ملک کو چنا ہے. بابا آدم کو جب سورگ اور جنت اور پیراڈائز سے جب اس دنیا میں بھیجا تو اسی ملک میں بابا آدم پہلا انسان جو آیا وہ اسی ملک میں آیا. اور اسی ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اسی لیے آپ سوچئے کہ انسان کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے
وہ تمام چیزیں اس ملک میں موجود ہیں. دنیا کو کہیں کسی کو کوئی چیز جو امپورٹ کرنی پڑتی ہے, کہیں کسی کو کوئی چیز امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اگر ہمارا ملک فضول خرچی نہ کرے تو ہمیں اپنی ضرورت کے لیے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر چیز ہمارے ملک میں موجود ہے, ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہم تو وہ ہیں جو دوسروں کو کھلاتے ہیں, ایکسپورٹ کریں گے. اور دنیا کو آج ہماری ضرورت بھی ہے. اس لیے اگر محبت ہوگی, جس گھر میں محبت ہوتی ہے وہ گھر ترقی کرتا ہے, جس محلے میں محبت ہوتی ہے وہ محلہ ترقی کرتا ہے, جس ملک میں محبت ہوتی ہے وہ ملک ترقی کرتا ہے. اور جس ملک میں نفرت ہوتی ہے, چاہے اس میں زمین سے جو ہے پٹرول نکل رہا ہو اور پہاڑوں سے پہاڑ سونا اگل رہے ہوں, وہ ملک اور وہ گھر ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے سوامی جی اور مولانا مفتی زاہد صاحب, مولانا شیر محمد صاحب اور ہمارے جو چاولہ جی, میری صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم دھرم کو صحیح رخ پر لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ سناتن دھرم کیا کہہ رہا ہے, اسلام دھرم کیا کہتا ہے. اسلام دھرم, سناتن دھرم, سکھ دھرم, عیسائی دھرم کہیں کسی کو گردن کاٹنے کی, گالی دینے کی اجازت دیتا ہے, سخت بولنے کی اجازت دیتا ہے, ماتھے میں سلوٹ پاڑ کر بات کرنے کی اجازت دیتا ہے. میرے پیارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بات کہی ہے. میں یہ بات پوری کہی, اس کو سنا کر ختم کر دینا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں اس آدمی کو جنت میں, سورگ میں, پیراڈائز میں, فور سائیڈ اوپن, اطراف میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس کو جنت کے فور سائیڈ اوپن, اطراف میں, فرنٹ پر گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے. حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے. کہاں دلائیں گے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سورگ میں فور سائیڈ اوپن مکان دلائیں گے. پھر آگے فرمایا, وہ بھی بیت فی وسط الجنہ, اس آدمی کو جنت اور پیراڈائز سورگ میں بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں. لمن ترک الکذب وان کان مازحا, جو آدمی جو ہے مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے, اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلاؤں گا. اور تیسری بات فرمائی, وہ بھی بیت فی اعلی الجنہ, اور سورگ میں, جنت میں, پیراڈائز میں اس کو جنت کے بالا خانہ اور اونچے سے ٹاور میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں. جو آدمی اپنے چہرے کو حسنوں بنا لے, اخلاق اچھے بنا لے, تو اب بتاؤ کہ دین مذہب تو صرف اسی میں آ گیا نا. انسان کی ہمدردی, محبت, جھوٹ بولو گے جھگڑا ہوگا, جی لڑائی کرو گے, حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑو گے. تو اس لیے میں شکر گزار ہوں کہ آج یہ دن دکھایا, اور قدرت نے اور قاسم صاحب کی یہ کوشش کہ میری پہلی ملاقات بھی جو ہے فیروز پور میں قاسم صاحب کے بیٹے کے ولیمے میں جو ہے محمد لیشور جی سے ہوئی تھی. اس وقت ہی میں سمجھ چکا تھا اور آپ کے چہرہ پڑ چکا تھا کہ واقعی یہ کام کا آدمی ہے. اور میں اس وقت سوچ بھی رہا تھا کہ میں سوامی جی سے بار بار ملاقات کرتا رہوں گا, لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ وقت نہ مل پایا. آج پہلی پھر دوبارہ ملاقات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس بیٹھک کو قبول فرمائے, اور جو کچھ ہوا ہے اس کو ہم بھی نظر انداز کریں, اور اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے. دھرم کو میری آپ سے پھر یہ گزارش ہے کہ دھرم کو اس طریقے سے لہٹو نہ بنائے کہ جس طریقے سے جی چاہا گھما دیا. نہیں, دھرم تو دھرم ہے, اور دھرم کو باقی رکھنا ہمارا کرم ہے. اللہ ہم کو قبول فرمائے.